وہ کہتے ہیں حضرت عمر کو آپ تو ہر بات میں مخالفت ہی کرتے ہیں، اب یہ نہ سمجھنا کہ میں عبداللہ کی طرف تم کروں، ٹھیک ہے نا. ہم اور شیطان میں فرق کیا پھر رہ جاتا ہے مسلمانوں کے اندر. اچھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید پڑھتے تھے تو اس وقت تک اگلی 10 آیات ہم نہیں پڑھتے تھے جب تک پہلی 10 آیات پر عمل نہ کرنے لگ پڑتے تھے. تو اسی لیے آپ نے بھی یہی رکھنا ہے، یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے پڑھی جاؤ پوری صورت ہم نے ایک دن کے اندر مکمل کر دینی ہے ایک ہی بیٹھک کے اندر. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو میں آج پڑھ کے گیا ہوں نا، یعنی مثال کے طور پر ایک آیت آپ نے پڑھی ہے، اس میں سے جو آپ نے سیکھا ہے نا، سب سے پہلے اپنے یہ جو آپ کا 5-6 فٹ کا جسم ہے اس کے اوپر نافذ کرنا ہے جو آپ نے پڑھ کے جانا ہے. پھر اس کے بعد لوگوں کے درمیان عام کرنا ہے. صحابہ نے بھی ایسی دنیا کے اندر اسلام پھیلایا تھا. تو ٹھیک ہے نا، یہ ہم نے انشاءاللہ وہ والا دور اگرچہ نہیں آ سکتا لیکن کوشش تو کرنی ہے. وہ کہتے ہیں نا منزلیں ملیں یہ تو مقدر کی بات ہے، ہم کوشش ہی نہ کریں یہ تو غلط بات ہے. چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا تو ترجمہ آپ کو آتا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. اعوذ باللہ اس کو تعوذ کہتے ہیں. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں یا قرآن مجید پڑھنے لگیں تو آپ نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اللہ کی پناہ مانگنی ہے. یہ کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. اور حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. شیطان مردود کا ذکر ہے. شیطان مردود، شیطان کا جرم کیا تھا؟ شیطان کا ایک ہی جرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو. تعظیمی سجدہ تھا نا، صرف 2-3 سیکنڈ لگنے تھے اور اس نے سجدہ کرنا تھا، ایک سجدہ. اس نے ایک سجدہ نہیں کیا شیطان نے، اللہ نے اس کو پوری زندگی کے لیے مردود بنا دیا. اور آج ہمیں دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دن کے اندر 38 سجدے کرنے کا حکم دیا صرف، اور ہم کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں. ہم اور شیطان میں فرق کیا پھر رہ جاتا ہے مسلمانوں کے اندر ہیں. تو شیطان کو ایک سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ کے حکم نہیں مانا، تو اللہ نے اس کو قیامت تک اور قیامت کے بعد تک کے لیے اس کو لعنتی کر دیا اور مردود کر دیا. شیطان الرجیم. آپ نے دیکھا کوئی کافر بھی اپنا نام شیطان رکھتا ہو؟ کسی کافر کو بھی نہیں دیکھا اپنا نام شیطان رکھتا. دیکھا کسی کافر کو؟ کیوں؟ اس سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے. اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا، تو لیکن ہم کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں. یہ غور کرنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بھی فرمایا انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا جو ہے نا کھلا دشمن ہے. آپ کو شیطان کوئی بھی اچھا کام ہے اسے کرنے سے روکے گا کہ بھئی یہ نہیں کرنا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھ رہے ہو نا، نماز کے اندر شیطان وسوسے ڈالے تو تم یہ والی دعا پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ من خنزب. یعنی خنزب جو ہے نا وہ شیطان کا نام ہے جو نماز کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ والی دعا پڑھ لیا کرو. ہاں جی، ہاں عام روٹین کے اندر ہی پڑھ. یعنی شیطان آپ کو پتہ ہے نا وسوسے مجھے، ہاں شیطان آپ کو پتہ ہے نا مجھے وسوسے ڈال رہا ہے، میں برے خیالات ڈال رہا ہے نا، تو آپ یہ والی دعا پڑھ لیا کریں اعوذ باللہ من خنزب. اس طرح بائیں جانب نہ تھوک دیا کریں. اب یہ نہ سمجھنا کہ میں عبداللہ کی طرف تھوک کروں، ٹھیک ہے نا. یہ بھی ہو سکتا، اب یہ بھی نہ سمجھ عبداللہ کے جنات آ گئے ہیں. صحیح ہو گیا آپ کا مسئلہ جنات والا. تو اعوذ باللہ کے اندر بڑی پاور ہے. انسان جب اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے نا شیطان سے، تو شیطان ہی سب برے کام کرواتا ہے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اب ہر کام میں برکت کے لینا بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، بلکہ ایک حدیث آتی ہے، اگرچہ وہ کچھ نے اس میں کلام کیا ہے، کہ کوئی بھی ایسا کام انسان جب شروع کرتا ہے نا اس کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا، یعنی بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ برکت نہیں ڈالتے. تو اس لیے آپ بھی جب کوئی کام شروع کرنے لگیں تو پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں. اور بسم اللہ کی پاور اتنی زیادہ نا، ایک سواری پر سوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جا رہے تھے، صحابی آپ کے پیچھے تھے، تو وہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھسلے یا وہ صحابی پھسلے تھوڑا سا نیچے گرنے لگے. تو انہوں نے کہا او شیطان تیرا ستیہ ناس ہو. راج نہیں لوگ کہتے، وہ شیطان کو گالیاں دیتے ہیں،
وہ شیطان کی ایسی جیسے اس نے یہ کرا دیا یہ کرا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ کیوں کہا شیطان تیرا ستیہ ناس ہو؟ اس سے تو شیطان کو اور پھول جاتا ہے کہ اس نے مجھے گالی دی ہے. ہیں تم کہنا تھا بسم اللہ، یعنی بسم اللہ اگر تم کہتے نا تو اس بسم اللہ نہیں، بسم اللہ اکیلی آپ نے کہا اگر تم بسم اللہ پڑھتے نا تو شیطان اس کی وجہ سے ذلیل ہو جاتا. تو یہ بسم اللہ کی ایک پاور ہے. اور اس کے آپ پاور کا اندازہ اور لگانا چاہتے ہیں نا تو آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہوا اس طرح تھا غزوہ احد کے اندر نا، جب افواہ پھیل گئی نا کہ اللہ کے رسول شہید کر دیے گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت صرف نا 12 صحابہ کرام کھڑے تھے. 11 صحابہ کرام انصار میں سے تھے اور ایک صحابی جو تھے نا وہ طلحہ بن عبید اللہ یعنی قریش میں سے تھے، مہاجرین میں سے تھے. اب اللہ کے رسول نے کہا کون ہے جو میرا دفاع کرے گا؟ صرف کتنے لوگ کھڑے تھے؟ 12 لوگ. پہلے ایک آگے گیا وہ بھی شہید ہو گیا، دوسرا گیا، یعنی کرتے کرتے نا 11 صحابہ کرام شہید ہو گئے اللہ کے رسول کا دفاع کرتے کرتے. اب طلحہ بن عبید اللہ آگے گئے، یہ اللہ کے رسول کے سامنے نا ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے. تو کوئی ادھر سے تیر مارے آگے ہاتھ کر لیتے اپنا، حتیٰ کہ ایک کافر نے تلوار کا وار کیا، ان کی انگلیاں کٹ گئیں، ہاتھ کٹ گیا ان کا نا، وہ پھر سارا سل ہو گیا ان کا ہاتھ. اور پھر ایسے نا کرتے کرتے یہ جب ان کو نا جب تلوار لگی، اب پتہ نہیں کوئی تیر لگا جس کی وجہ سے جب ہاتھ کٹا نا انگلیاں کٹی ان کی، تو انہوں نے کہا جس طرح ہمیں نہیں تکلیف ہوتی ہم کہتے ہیں ہوئے ہائے یہ کیا ہو گیا، کہتے ہیں نا جب تکلیف ہوئے وہ تیری خیر ہوئے ایسے کہتے ہیں. تو انہوں نے نا ایسے ان کے منہ سے الفاظ نکل گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا لو قلت بسم اللہ، اگر تم بسم اللہ کہتے نا تو اللہ کو اتنا پسند آنا تھا تمہارا یہ بسم اللہ کہنا اس تکلیف کے اندر، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول کرتے زمین کے اوپر. اتنے زیادہ فرشتے ہوتے کہ سارے لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے اور فرشتے تمہیں اٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جاتے. یہ بسم اللہ کی ایک پاور ہے. اور آپ اندازہ لگا لیں اللہ کے نام کے اندر اتنی پاور ہے، اتنی پاور ہے. یہ صرف بات ہے انسان کے یقین پر کہ انسان کا یقین کتنا ہے. ہمارا آج کل چونکہ یقین نہیں رہ گیا، سچی بات ہے نا عبداللہ. مثال کے طور پر کسی کے اندر جن آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے اندر جن آتے ہیں، اگر اس کے اندر یقین ہو نا کہ بھائی میں اللہ کا نام لوں گا یہ بھاگ جائیں گے، تو سچی بات میں گارنٹی سے کہتا ہوں یہ جن اس کے پاس نہیں آ سکتے عبداللہ. ٹھیک ہے نا. تو ہوا اس طرح. اب قیامت کے قریب یہی ہوگا جب مسلمان جو ہے نا امام مہدی کے ساتھ مل کر جنگ لڑیں گے نا. قسطنطنیہ کا پتہ ہے آپ کو؟ استنبول ابھی تو مسلمانوں کے قبضے میں ہے، لیکن قیامت کے قریب پھر عیسائیوں کے قبضے میں آ جائے گا. قیامت کے قریب یہ استنبول جو ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو مسلمان جو ہے نا اس کو آزاد کرنے جا رہے ہوں گے، جنگ جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے. تو اس کے آئٹ سائڈ پہ نا 4 دیواریں ہوں گی. قلعہ نما شاید بن گیا ہوگا اس وقت، بن جائے گا. عیسائیوں نے 4 دیواریں کی ہوں گی. اب مسلمانوں کے پاس کوئی ویپن نہیں ہوگا جو ہے نا اس دیوار کو گرانے کے لیے، کوئی ایٹم بم وغیرہ کچھ نہیں. وہ حدیث کے اندر آتا ہے مسلمان صرف یہ کہیں گے، پہلا نعرہ لگائیں گے سارے اکٹھے اللہ اکبر، یعنی اللہ کا نام لیں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی ایک دیوار گر جائے گی، ساری دیوار گر جائے گی، ایک سائڈ سے پوری گر جائے گی. ہاں ساری گر جائے گی. پھر دوسرا نعرہ لگائیں گے اللہ اکبر، پھر دوسرا نعرہ لگائیں گے اللہ اکبر، تو پھر دوسری دیوار گر جائے گی. اسی طرح 4 نعرے لگائیں گے، 3 نعرے لگائیں گے، پوری کیا کہتے ہیں گر جائے گی اور مسلمان حملہ کر دیں گے اور استنبول دوبارہ فتح کر لیں گے مسلمان. تو یہ اللہ کے نام کی پاور ہے. تو اس لیے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. یعنی ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، آپ نے سوچا ہے نا، آپ ہر ایک کو اپنا پتہ ہے کہ میں کتنا پانی کے اندر ہوں، لوگوں کے سامنے میں کتنا حاجی صاحب بن کے رہتا ہوں، اور اپنے جب اکیلا ہوتا ہوں موبائل میرے اکیلے ہاتھ میں ہوتا ہے تب میں کتنا حاجی صاحب ہوتا ہوں، ہر کسی کو پتہ ہے. تو اللہ اتنے گناہوں کے باوجود ہم پر بہت زیادہ رحم کرتا ہے، ہمیں رزق بھی دیتا ہے نا، یہ سب کچھ ہے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے ہم پر. سیدھا کہہ لیں اگر اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں پکڑنے لگ پڑے تو ہم میں سے کوئی بھی نہ بچے، سیدھی بات ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے وہ اصحاب الاخدود کا سنا ہے؟ ایک بچہ جو تھا وہ بادشاہ اس کو قتل کرانے لگا تھا. واقعہ تو بہت لمبا ہے، میں بالکل مختصر بتاتا ہوں، کوئی بات نہیں. اچھا، تو اس طرح ہوا کہ بادشاہ نے نا اس کو کہا کہ اس کو قتل کروا دو اس بچے کو، کیوں واقعہ پیچھے بہت لمبا ہے، پھر کبھی ہم سنائیں گے انشاءاللہ. تو وہ بچہ قتل نہیں ہو رہا تھا، اس کو کبھی سمندر میں پھینکتے تھے جا کے، کبھی پہاڑوں سے گراتے جا کے، وہ قتل ہی نہیں ہو رہا تھا. اس بچے نے کہا تم ایک مرتبہ کہہ دو، تیر پکڑو خود، سارے لوگوں کو جمع کرو جو تمہاری عبادت کرتے ہیں. اس بادشاہ کو کہا ہاں، تو تیر پر بسم اللہ پڑھ کے پھونکنا ہے. بسم اللہ یعنی جو ہم پڑھ رہے ہیں نا بسم اللہ پڑھ کے پھونکنا ہے.
پھر مجھے مارنا ہے، پھر میں بڑھوں گا. تو اس نے اسی طرح کیا. بادشاہ نے پڑھا، حالانکہ بادشاہ وہ تھا اپنے آپ کو رب کہتا تھا، لیکن اس نے بسم اللہ پڑھا اور پھونکا اس تیر پر اور بچے کی طرف چلایا. بچہ جو ہے وہ قتل ہو گیا. سارے لوگ جو تھے وہ حیران پریشان ہو گئے، کہتے ہم آج تک اس کی عبادت کرتے تھے، بادشاہ کی اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے، لیکن اس نے اللہ کا نام لیا تو سارے مسلمان ہو گئے. تو اس نے بادشاہ نے سارے لوگوں کو قتل کروا دیا، شہید ہو گئے. ہیں ہاں وہ آگ جلوائی تھی کڑ میں. نہیں بادشاہ نہیں مسلمان ہوا تھا. اچھا اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ الحجرات. سورہ الحجرات یہ مدنی صورت ہے. اب یہ بھی سمجھ لیں مدنی اور مکی صورتوں کا فرق. آپ نے سنا نا یہ صورت مکی ہے، یہ صورت مدنی ہے نا. تو اس کا فرق یہ ہے کہ مکی صورت سے مراد ہے جو ہجرت سے پہلے صورتیں نازل ہوئی ہیں نا وہ مکی ہیں. یہ آپ نے ڈیفینیشن یاد رکھنی ہے. جو ہجرت کرنے سے پہلے صورتیں نازل ہوئی ہیں 13 سال کے عرصے میں وہ مکی صورتیں ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ کون سی ہیں؟ مدنی ہیں. کتنے سال میں؟ وہ 10 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر 10 سال گزارے. سورہ الحجرات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ تم آگے بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے. اب ان آیات کے اندر اس صورت کی جو شروع والی آیات ہے نا، ان میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، تمام لوگوں کو اخلاق کو اچھا بنانے کا حکم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان آیات کے اندر عبد المعیز کیا حکم دے رہے ہیں؟ اخلاق کو اچھا بنانے کا. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہمیں بتایا، یعنی مجھے اور آپ کو مخاطب کیا کہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور فاسق لوگ جو ہیں ان کا معاملہ کیسا ہے. اور جو اس وقت لوگ جو موجود تھے نا اللہ نے ان کو بھی خطاب کیا ہے، اور جو اس وقت نہیں موجود تھے یعنی ہم مراد ہیں اللہ نے ہم کو بھی خطاب کیا ہے. اب یا ایھا الذین آمنوا جہاں بھی آ جائے نا تو اس میں نا انسان جب غور کرے تو غور کرے کہ خالق کائنات مجھ سے مخاطب ہے، یعنی جس نے پوری یونیورس کو بنایا ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے وہ مجھے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ بھئی سمجھ جاؤ میں آگے بات کیا کرنے لگا ہوں. اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ بات کیا کرنے لگے ہیں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کام یا کوئی بھی بات ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ اس کا مطلب ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بلکہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، حضرت ابن عباس صحابی رسول تھے، ان کو مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن مجید کی تفسیر کرتے تھے. یہ کہا کرتے تھے اس کا مطلب ہے لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، کہ تم نے کوئی بھی بات اپنی زندگی کے اندر نہ قرآن مجید اور اللہ کے رسول کی سنت کے مخالف نہیں کرنی. یہ اس کا مطلب ہے. اچھا اب ہمیں یہ پتہ کیسے لگے گا کہ میں مثال کے طور پر کوئی عبد المعیز ہے، کوئی بھی کام کرنے لگا ہے، کوئی بھی بات کرنے لگا ہے، پتہ کیسے لگے گا کہ بھئی یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے کہ نہیں؟ یہ پتہ لگے گا جب ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے، یہ تب پتہ لگے گا. اور آج آپ پورے مسلمانوں کے اندر دیکھ لیں کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے. 25% کیا، 10% بھی نہیں ہے 100% میں سے 5%. نہیں ایسی بات. تو یہ ہمیں لمحہ فکری ہے. تو اب میں نے جو شروع میں آپ کو بات کی تھی نا کہ وہی بات ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا وہی ترقی والا دور، تو سب سے پہلے ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھنا ہے، پھر تمام لوگوں کے درمیان قرآن مجید کو پھیلانا ہے، یعنی اس کے ترجمہ لوگوں کے درمیان عام کرنا ہے کہ لوگ سمجھیں. یعنی اب کتنے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے مخالف ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ وغیرہ نہیں پڑھا ہوتا. اچھا اب آپ ادھر غور کریں، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اکٹھا ذکر کیا ہے. اکٹھا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مثال کے طور پر آج بڑے لوگ یہ ہوتے ہیں، وہ کہیں نا ان کو کہیں بھئی یہ تم کام کر رہے ہو، حدیث میں تو منع ہے، تو وہ کہیں گے یار قرآن میں تو منع نہیں ہے نا، قرآن میں تو منع نہیں ہے، حدیث میں منع ہے، تو قرآن میں تو مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اکٹھا ذکر کیا ہے بھئی کہ اگر تم کوئی بھی کام کرتے وہ اللہ کے رسول کے مخالف ہے نا
تو گویا کہ اللہ کے مخالف بھی تم کر رہے ہو وہ کام. جی یہ جو سگریٹ پینا حرام ہے نا، اسموکنگ کرنا. ہاں سگریٹ پینا حرام ہے. اب اس میں ایک اور چیز کا رد ہو رہا ہے آج کے دور کے اندر، جو خاص طور پر جو ہے لبرلزم لوگ کرتے ہیں، میرا جسم میری مرضی ہے، ہوتا ہے نا یہ نعرہ لگتا ہے، ٹرینڈ یہ تو بڑی دیر کا چلا ہوا ہے. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ رد کر رہے ہیں کہ بھائی جسم بھی اللہ کا اور مرضی بھی اللہ کی چلنی ہے. ہم اس دنیا کے اندر آزاد نہیں ہیں کہ بھئی میں کہوں میں نے یہ کرنا ہے میں یہ کر لوں گا. مرضی اللہ نے بھیجا ہمیں اس دنیا کے اندر، اور مرضی بھی بھئی اللہ کی چلنی ہے. تو یہ تب انسانوں کو سمجھ آئے گی جب وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے، قرآن مجید کی تفسیر پڑھیں گے. تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں آیت، تو آپ نے اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا، یہ نہیں. آپ گھر جا کے اس قرآن مجید کا ترجمہ جو آپ پڑھ کے جا رہے ہیں، جو اب ہم وضاحت کر رہے ہیں، یہ وضاحت لوگوں کے سامنے رکھیں تو دیکھنا لوگ کتنے سیدھے راستے کے اندر آتے ہیں. اچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نا وہ جو عورتیں ہیں نا، عورتیں جو پلکنگ کرتی ہیں، پلکنگ پتہ ہے نا، اپنی یہ جو ہیں بھویں، یہ جو ہیں ہاں جی، تو اس کے اندر جو پلکنگ کرواتی ہیں اور اسی طرح ان کو باریک کرواتی ہیں، عورتیں کروا لیتی ہیں نا پارلر کے اندر جا کے، یا خود بھی کرتی ہیں، اور نقلی بال لگواتی ہیں، اور اسی طرح اپنے دانتوں کے اندر سوراخ کرواتی ہیں خوبصورتی کے لیے، چہرے کے اندر سوراخ کرا کے اس کے اندر سرما بھر دیتی ہیں خوبصورتی کے لیے. عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کی ان پر لعنت ہے، ان عورتوں پر. ایک عورت نہیں، ناک پر نہیں، چہرے پر کروا کے نا اس کے اندر سرما بھر دیتی ہیں، تیل سا بن جاتا ہے، وہ خوبصورت ایسے لگتی ہیں. تو آپ عبداللہ بن مسعود کا اللہ کی ان عورتوں پر لعنت ہے، اللہ کی ان عورتوں پر لعنت ہے. ہاں، تو خوبصورت بنانے کے لیے یعنی آرٹیفیشل جو بھی چیزیں ہیں تیمور. تو اس طرح پھر ایک عورت نے جب سنا، وہ عورت اللہ کے رسول کے پاس آ گئی، بلکہ عبداللہ بن مسعود کے پاس آ گئی، صحابی تھے نا. کہا میں نے سنا کہ آپ ان عورتوں پر لعنت کر رہے ہیں، یعنی یہ والی عورتوں پر، یعنی جو ہیں اپنی آئی بروز بریک کرواتی ہیں. تو میں نے پورا قرآن مجید کھول کے پڑھا ہے، سارا قرآن مجید دیکھ لیا، پورے قرآن میں لکھا ہی نہیں کہ کہیں ان عورتوں پر لعنت ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کیا تم نے قرآن مجید کے اندر یہ والی آیت نہیں پڑھی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ میرا رسول تمہیں دے دے اس کو پکڑ لو، یعنی حدیث جو بیان کر دے اس کو بس تم نے اختیار کرنا ہے، اور جس سے میرا رسول تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ. تو اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، تو جن پر اللہ کے رسول نے لعنت کیا گویا کہ اللہ نے بھی ان پر لعنت کی ہے. اگرچہ قرآن پہ نہیں لکھا لیکن حدیث آپ سے چلم کے آ گئی ہے تو ٹھیک ہے. اچھا، آگے ہے واتقوا اللہ. آگے دیکھیں واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. اب اللہ نے آگے واتقوا اللہ کیوں ذکر کیا، آپ میں سے کون بتائے گا؟ یعنی اس آیت کے آگے میں ان کے علاوہ یعنی کہ جو انہوں نے بتایا ان کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کیا ہے جو کام کرتے ہیں وہ اللہ سے ڈرو. ہاں، یعنی اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو نا تو وہی کام کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ علیم جاننے والا ہے. اچھا، اب اس کے آگے آیت نمبر 2 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اے ایمان والو، لا ترفعوا، اچھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ تم آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، لا ترفعوا، نہ تم بلند کرو، اصواتکم اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ تم بلند کرو لہو اللہ کے رسول کے لیے، بالقول اپنی بات کو، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم ایک دوسرے کو آواز دینے میں بلند کرتے ہو اپنی آوازیں، ان تحبطا، ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائے اعمالکم، تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ لگے. اچھا، اب اس آیت کی ہم ایکسپلینیشن تھوڑی سی کرتے ہیں. یہ آیت ابھی سمجھتے ہیں، اس سے پہلے اس کا ایک سبب نزول، یعنی یہ آیت نازل کیوں ہوئی تھی. یہ آیت نازل اس لیے ہوئی تھی، ادھر دیکھیں کہ ایک قبیلہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے اللہ کے رسول کو کہا اللہ کے رسول ہمارا نا کوئی کیپٹن بنا دیں، ہمارا کوئی نا امیر بنا دیں، کیپٹن بنا دیں، مونیٹر جس کو آپ کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول فلاں انسان کو نا آپ ان کا نا مونیٹر، ان کا کیپٹن بنا دیں، ٹھیک ہے. حضرت عمر نے کہا نہیں آپ اللہ کے رسول اس کو بنائیں. ابھی یہ دونوں، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول نہیں اس کو بنائے، اس کو حضرت ابو بکر کہتا ہے نہیں اللہ کے رسول ان کو بنائیں. یہ آپس میں نا اس طرح باتیں کرنے لگ پڑے. حدیث کے اندر الفاظ صحیح بخاری کے اندر 4845 کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضرت عمر کو آپ تو ہر بات میں میری مخالفت ہی کرتے ہیں، یعنی میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ کیپٹن بنائیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں اس کو بنائیں. وہ نا آپس میں باتیں کرتے کرتے نا ایک نا جھگڑا سا بن گیا اور آوازیں نا بلند ہونے لگ پڑی. اللہ کے رسول پاس بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول سے آوازیں جب بلند ہونے لگ پڑی نا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. اچھا اس میں نا ایک اور بات پتہ لگتی ہے، ادب. اس کے اندر نا اللہ تعالیٰ ادب بیان کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تم بیٹھے ہو نا تو تم نے کس طرح باتیں کرنی ہیں. اب اللہ کے رسول موجود تو نہیں ہے، اب ہم اللہ کے رسول کا اس آیت کے مطابق عمل کیسے کریں گے، ادب کیسے کریں گے. وہ اس طرح کہ جس مجلس کے اندر، جس بیٹھک کے اندر، جس کلاس کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جا رہی ہو نا، حدیث یا کوئی بھی بات، آپ کی سیرت ہوگی، آپ کی حدیث ہوگی، تو اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں. آج آپ نے دیکھا نا کچھ لوگ ہوتے ہیں کلاس لگی ہوتی ہے اس کے اندر حدیثیں بیان ہوتی ہیں، وہ اپنی باتوں میں لگے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہوں تو آپس میں باتیں نہ کرو، غور سے سنو. صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول حدیث بیان کر رہے ہوتے تھے نا، کوئی بھی بات کر رہے ہوتے، ہم ایسے اسٹیچو بن کے بیٹھے ہوتے تو غور سے سن رہے ہوتے تھے. اگر کوئی پرندہ بھی اوپر آ کے بیٹھ جاتا نا، وہ خاموشی سے آ کے بیٹھ جاتا، یعنی ہم میں سے کوئی ہلتا بھی نہیں تھا. یہ صحابہ کرام کا عادت تھا اللہ کے رسول کی باتیں سننے کا. اچھا اس کے بعد آیت کے آخر میں دیکھیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اب اس کے اندر اللہ نے بڑی تنبیہ کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی ہوں، ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں اونچی آواز سے، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. یہ کیسے پتہ لگے گا؟ جب قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تفصیل پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا یہ بات ہماری. بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بندہ ہے نا اپنی زبان سے نا ایسی بات نکالتا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یعنی آپ نے بھی دیکھا نا، آپ نے کبھی کبھی اپنی لائف کے اندر ایسی آپ اپنی زبان سے الفاظ نکال لیتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا میں نے کیا نکالا ہے، لیکن اللہ کو وہ اتنا کلمہ پسند آتا ہے، اتنا کلمہ پسند آتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو نا بڑے سٹیٹس اس کو دے دیتے ہیں، بڑا مقام و مرتبہ دے دیتے ہیں. لیکن اس حدیث کا اگلا ٹکڑا کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ ہے نا اپنی زبان سے ایسا کلمہ ایک لفظ نکالتا ہے جس کو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی میں نے کیا بولا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ اتنا برا ہوتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر پھینک دیں گے. تو اس لیے جب بھی آپ بات کریں زندگی کے اندر سوچ سمجھ کے کریں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. اب آخری بات ہے، اچھا ابھی جب یہ آیت اتری نا، اب یہ آیت اتری، اب یہ جو میں بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں نا، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے تھوڑا. یہ اپنے آپ پر فٹ کرنی ہے کہ میں اب کیا کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب وہ یہ ہے کہ جب یہ آیت اتری نا، کیونکہ اللہ نے فرمایا اگر تمہاری آواز بلند ہوگی نا اللہ کے رسول کی آواز سے، تمہارے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے. اس لیے حضرت عمر، کیونکہ جھگڑا ہوا تھا نا حضرت ابو بکر عمر کا، اس کے بعد جب انہوں نے یہ آیت سنی تو حضرت عمر اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول دوبارہ پوچھتے تھے عمر کیا کہا تم نے. یعنی یہ وہ سمجھ گئے تھے حضرت عمر نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا تھا. تو ہمیں بھی اس طرح چاہیے ہمارے سامنے جب اللہ کے رسول کی حدیث آ جائے، یعنی میری خواہش کے مطابق ہو یا نہ ہو، مخالف ہی کیوں نہ ہو، لیکن میں نے کہنا ہے بھائی ٹھیک ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ٹھیک ہے ابھی میں نے اس پر عمل کرنا ہے جو مرضی ہو جائے. وہ آخری بات، ثابت بن قیس ایک صحابی کا نام ہے، اس آیت کے اترنے کے بعد نا وہ نہ دور چلے گئے کہیں ایک جگہ پہ جا کر رونے لگ پڑے. اللہ کے رسول نے کہا بڑی دن ہو گئے یار، ثابت آ نہیں رہا صحابہ، بڑی دن ہو گئے نظر نہیں آ رہا مسجد کے اندر، کہاں گیا پتہ کرو اس کا جا کے. لوگوں نے پتہ کیا جا کے نا ایک جگہ بیٹھ کے وہ رو رہے تھے، زاروں کی تار رو رہے تھے، آنسو ان کے بہہ رہے تھے اور رو رہے تھے. پوچھا کہ اللہ کے رسول تم بھیجا ہے ہمیں تمہارا پتہ کرنے کے لیے، تم کیوں نہیں آئے؟ کہا یہ آیت نازل ہوئی ہے، اب میری کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی آواز ویسی لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے ان کا بڑا، بولتا ہے آہستہ لیکن بڑی اونچی آواز ان کی نکلتی ہے، تو ان کی بھی اسی طرح تھی. کہا میں اب اللہ کے رسول کے سامنے نا آہستہ تو بول نہیں سکتا، اب میری آواز بڑی اونچی نکل جاتی ہے تو میرے خدشہ ہے مجھے میرے اعمال ضائع نہ ہو جائے، میں جہنم میں نہ چلا جاؤں. اللہ کے رسول کو جب یہ بتایا کہ اللہ کے رسول ان کی یہ فکر ہے، اللہ کے رسول کو جب ان کی یہ فکر پتہ لگی کہ ان کی آواز تو فطرتی طور پر نیچرلی طور پر جو ہے نا وہ اونچی ہے،
تو اللہ کے رسول نے کہا اس کو کوئی تمہیں نہیں، تمہارے اعمال اللہ ضائع نہیں کرے گا، تم جنتی ہو۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہمیں اتنی فکر ہے کہ نہیں کہ ایک سامنے طلحہ کے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث آ جاتی ہے، اب طلحہ نے کہنا ہے نہیں بھی پورا خاندان ایک جگہ ہو جائے، لیکن نہیں، میں نے اس حدیث پر عمل کرنا ہے، کیوں؟ اللہ کے رسول کی بات ہے، مجھے اپنے عمل کی فکر ہے، مجھے اپنی آخرت کی